اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے یہ پسندیدہ نام ہیں۔ یہ القاب ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو القاب سے پکارنا پسند کرتا تھا۔ اور پھر جہاں حروف مقطعات جس آیت میں سورت میں آیا، آگے پوری سورت اس کی تفسیر میں موجود ہے۔ بات وہیں آتی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے۔ پورا قرآن گویا مدحت رسول اور اخلاق رسول ہے، اور یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ آپ کے اسماء مبارک بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ حروف بھی ہیں، اور اس کی وسیلے سے توسل سے جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ دعا کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف، آپ اس کے وسیلے سے دعائیں فرماتے تھے۔ حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء رسولوں پر جو کچھ صحیفے اتارے، جو کم و بیش 108 کے قریب بنتے ہیں، وہ تمام کے تمام، اور وہ کتابیں جو 3 باقی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، ان تمام کا خلاصہ قرآن کریم میں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیب کے ساتھ پڑھو۔ اس کو جتنا خوبصورتی سے پڑھا جائے اتنا ہی اس کا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی 7 مختلف تلاوتیں ہیں، 7 الگ الگ لہجوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور تمام کا تمام مقبول ہے وہ پڑھا جانا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن کا موضوع بیسکلی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے لیے ایک ضابطہ حیات پوری دے کر اتارا گیا ہے، تاکہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے۔ قرآن سے پہلے جو صحیفے آتے رہے، جو کتابیں آتی رہیں، ان صحیفوں کا اور ان کتابوں کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ارتقاء انسانی کے لیے وہ معاون ہوں اور لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ اب اس ارتقاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور قرآن کو جامع کر دیا۔ تمام جو علوم تھے وہ عصری تھے، وہ اسراری تھے، تمام کے تمام جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے۔ اور ظاہر کرنے سے مراد یہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ اب آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، اب کوئی نہیں آئے گا۔
اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جامع کر کے بالکل مکمل کر کے اور فرما دیا کہ ہم نے آپ کے دین کو آج مکمل کر دیا آپ پر. تو یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. بڑے علوم کی تشریح قرآن کر رہا ہے. اس کا پڑھنا جتنا خوبصورتی سے پڑھا جائے، جتنا اچھا پڑھا جائے، اتنا ثواب ہے. صوفیہ کا قول ہے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کی تلاوت فرماتا ہے بے زبان، بے آواز، بے مثل. یہ کلام رب کا کلام ہے. تو اس کو پڑھنا جو ہے وہ تو ایک سعادت ہے کہ جو اس کو پڑھے وہ سعید ہے. اور خوبی کی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں جتنا تفکر کرو، جتنا غور کرو، اتنا ہی یہ بندے کے اوپر اسرار اپنے ظاہر کرتا جاتا ہے. عمرے کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کی ایک آیت کا اسرار ظاہر ہوتے ہوتے ختم نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں تو یہ ہے کہ اس کلام کی تعریف میں اگر ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیں اور ساری سمندروں کی سیاہی، تو بھی اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی، اور اس ایسا طریقے سے وہ ذمہ داری ہے کہ آج قرآن کی ایک زیر زبر پیش میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. جبکہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ، جو دنیا میں پڑھی جاتی ہے. اور من و ان یہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہے لوگوں کے سینوں میں بغیر کسی زیر زبر پیش کے فرق کے. تو یہ معجزہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ ہم نے قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی جو اس کو یاد کرے؟ تو بڑی فضیلت ہے اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو قرآن حفظ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے گا. بات اب تھوڑا سا ہم اس سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم اس میں تفکر کرو، غور کرو. جتنا تم اس میں غور کرو گے، تفکر کرو گے، ہمارے رازوں سے آشکار ہوتے جائیں گے اور آشنا ہوتے جاؤ گے، اور تمہاری زندگیاں آسان ہوتی جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوتی جائیں گی. اب بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ثواب قرآن کا تو ایک حصہ ہے اس کا، اور یہ حصہ ایسا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیضان ہے یہ قرآن کا. تو وہ فیضان تو عام ہے، جو ایک حرف بھی پڑھے اس کا قرآن کا اس کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، اس کا فیض مل جاتا ہے، اس کا ثواب مل جاتا ہے، نیکیاں مل جاتی ہیں اس کی. لیکن جو لوگ اس قرآن کو سمجھتے ہیں، صاحب قرآن ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں، اس کتاب کو سمجھنے لگتے ہیں، ان کی ذات خود بابرکت ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو اس کے اسرار کو سمجھ لیتا ہے، اس کے اسرار کو جان لیتا ہے، چاہے وہ ایک حرف کے اسرار کو جان لے اور سمجھ لے اس کے، وہ اس کی ذات ہی بابرکت ہو جاتی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. قرآن کا معجزہ، کتاب کا معجزہ تو یہ ہے نا کہ وہ کتاب اس کتاب میں ضم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے عاصم بن برقیہ کے لیے اور اس شخص کے پاس کتاب کے علم سے تھوڑا سا علم تھا. جن سے یہ کرامات ظہور پذیر ہوئی کہ وہ تخت بلقیس منگایا انہوں نے.
اسی طریقے سے بہت سارے معاملات قرآن کریم میں سمجھنے کے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے، تم اس میں تفکر کیوں نہیں کرتے. تو ہم جس طرح سے اپنی زبان سیدھی کرتے ہیں، اگر ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی سیدھا ہو جاتا ہے. اور جب اس غور و فکر کر کے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے اسرار پہ عمل کرتے ہیں، تو ہماری روح بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اور انسان کا جب زبان، قلب اور روح سیدھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص میں برکتیں رکھ دیتا ہے کہ وہ شخص خود بابرکت ہو جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ یہی ایک عظیم ایسا معجزہ ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے، جس کو ہم سمجھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، معاشرہ بہتر بنا سکتے ہیں، دنیا میں امن لا سکتے ہیں. یہ جو ہم پر وبائیں یا آزمائشیں آتی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے بار بار. اور تنبیہ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے تم اس کتاب پر کیوں نہیں آ جاتے. لیکن ہم سرکشی سے باز نہیں آتے پھر بھی. اور جب معمولی عذاب پہ یا تھوڑی سی آزمائش پہ اگر ہم میں ہدایت نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی بڑے عذاب لاتا ہے. اور اگر اس پر بھی ہم متنبہ نہ ہوں تو پھر وہ اپنے قہر سے ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، سب کچھ سب مٹا دیتا ہے. تو آج کے دور حاضر کے لیے جو ہے بھائی یہی ایک وسیلہ اور واسطہ ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو پکڑیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے نور کی روشنی سے اس سے راہ لیں. تو ہماری نجات ہے، ہماری ترقی ہے، ہماری نسلوں کی مستقبل کی ترقی ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو علم سکھائے وہ کوئی اسراری علم نہیں تھے، وہ تو اشیاء کے نام تھے جو آدم علیہ السلام نے دنیا میں استعمال کرنی تھی. لیکن فرشتے چونکہ اسراری علم رکھتے تھے، وہ اشیاء کا علم نہیں رکھتے تھے. اب وہ اس کے جواب دینے پہ عاجز ہو گئے، کیونکہ اشیاء سے واسطہ تو آدم علیہ السلام کا پڑھنا تھا، فرشتوں کا تھوڑی. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم سکھائے اور پھر انسان کے لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو قرآن کی تعلیم ہم نے فرمائی. کیوں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی تعلیم صرف رب ہی کر سکتا تھا، فرما سکتا تھا، اور کوئی نہیں فرما سکتا تھا اس کی تعلیم. اور رب نے جس بندے کو اس کی تعلیم فرمائی وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہی کے ذریعے یہ قرآن دنیا میں ظاہر ہونا تھا، انہی کے ذریعے اس کو سمجھنا تھا، اور آج بھی انہی کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی اگر قرآن سے رہنمائی لینے بیٹھ جائیں تو گمراہ ہو جائیں گے. کیوں کہ اس کا معلم تو رحمان ہے. تو رحمان نے جس کو تعلیم فرمائی ہے اسی کے ذریعے ہم اس کی
تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، انہی کے ذریعے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سنت اور آپ کی احادیث کے بغیر ہم قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مشعل راہ بنائیں اپنے لیے، اور چاہیے ہمیں یہ بات کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں، آسائش چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو اچھی کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی روشنی میں تھام لیں۔ حروف مقطعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اور اگر پوشیدہ رکھا ہے تو کیا ہم اس کی جستجو کر سکتے ہیں اس کے اسرار و رموز جاننے کے لیے؟ دیکھیں، حروف مقطعات جو ہیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ الف لام میم، اب اس کی پوری تفسیر سورہ بقرہ ہے۔ پوشیدہ کا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے یہ پسندیدہ نام ہیں۔ یہ القاب ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو القاب سے پکارنا پسند کرتا تھا۔ اور پھر جہاں حروف مقطعات جس آیت میں سورت میں آیا، آگے پوری سورت اس کی تفسیر میں موجود ہے۔ بات وہیں آتی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ پورا قرآن گویا مدحت رسول اور اخلاق رسول ہے، اور یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ آپ کے اسم مبارک بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ حروف بھی ہیں، اور اس کی وسیلے سے توسل سے جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ دعا کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف، آپ اس کے وسیلے سے دعائیں فرماتے تھے۔ تو حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے القاب ہیں۔ اب جیسے کہ طٰہٰ، یاسین، یہ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ القاب ہی نور کے ہیں، اور یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، کنجی ہیں قرآن کریم کے اسرار کو کھولنے کی، ان کے بغیر نہیں کھلتا جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن چونکہ یہ اسرار الہی سے ہیں تو آثار والے اس کو نہیں کھول سکتے، اسرار والے سمجھاتے ہیں اس کو، اور وہ چونکہ ان کو سمجھا سکتے ہیں یا ان کو یہ علم دیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بڑے کمال کے حروف ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، جس کی سمجھ میں آیا اس کی آیا، جس کی نہیں آیا اس کی نہیں آیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں ہر حرف کی تفسیر اس کی آیات میں موجود ہے، اور یہ تمام کے تمام حروف میں اسم اعظم موجود ہے۔ جو تلاش کرے اللہ تعالیٰ ہمیں تلاش کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ فیض کا دریا
آپ ہی تو ہیں، میرے مرشد میرے آقا شعارف آپ ہی تو ہیں۔ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہیں، عطا و فیض کا دریا شعارف